قدیم زمانے میں ایک وادی میں دو بڑے اور خوشحال شہر آباد تھے، سدوم اور امورا۔ یہ شہر بہت خوبصورت تھے، باغات اور پانی کی فراوانی تھی، لیکن ان شہروں کے لوگ اخلاقی طور پر بہت گر چکے تھے۔ ان میں برائیاں عام تھیں اور وہ اللہ کے احکامات سے دور ہو گئے تھے۔ خاص طور پر ان شہروں میں ایک برائی بہت عام تھی جسے لواطت کہتے ہیں۔ اسی شہر سدوم کے نام سے یہ لفظ نکلا ہے۔ لوگ فطری طریقے کو چھوڑ کر مرد مرد سے اور عورت عورت سے شہوانی خواہش پوری کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نزدیک بہت ناپسندیدہ عمل تھا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا کہ وہ اپنی بری عادتوں سے باز آ جائیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، لیکن ان لوگوں نے ان کی بات نہ سنی اور اپنی سرکشی میں بڑھتے چلے گئے۔ جب ان لوگوں کی نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو اللہ نے ان پر اپنا عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا تاکہ وہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ایمان والے گھر والوں کو اس بستی سے نکال لیں۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ شہر سے نکل جائیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ جس وقت حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والے شہر سے نکل رہے تھے، شہروں میں لوگ اپنی بری عادتوں میں مشغول تھے۔ کچھ لہو و لعب میں مصروف تھے، کچھ ظلم و ستم کر رہے تھے اور بہت سے اپنی بدفعلیوں میں مست تھے۔ انہیں ذرہ بھر بھی اندازہ نہ تھا کہ ان پر کیا مصیبت آنے والی ہے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والے محفوظ مقام پر پہنچ گئے تو اللہ کے حکم سے سدوم اور امورا پر آسمان سے آگ اور گندھک کی موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ یہ ایک خوفناک منظر تھا۔ ہر طرف شعلے بھڑک رہے تھے اور دھواں اٹھ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں شہر جل کر خاکستر ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس عذاب کے نتیجے میں یہ شہر مکمل طور پر تباہ ہو گئے اور ان کی جگہ راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ کچھ روایات کے مطابق اس علاقے میں آج بھی راکھ کی مانند باقیات موجود ہیں جو اس ہولناک عذاب کی یاد دلاتی ہیں۔ اس تباہی سے اس علاقے کی شکل بھی بدل گئی اور وہاں اب ایک نمکین اور بنجر علاقہ ہے جسے بحیرہ مردار ڈیڈ سی کہا جاتا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ کی نافرمانی کا انجام کتنا برا ہوتا ہے۔ تو یہ کہانی ہے سدوم اور امورا کی، جن پر ان کی بری اعمال کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا اور وہ جل کر راکھ ہو گئے، اور ان کی تباہی کے آثار آج بھی موجود ہیں۔